ہمیشہ سے ہوتا ہے، جب بھی بجٹ آتا ہے تو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہیں۔ ہمارے ملازمین جتنے بھی ہیں، ملازمین طبقہ ہے، ان کی ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈز میں بھی یہی تھا کہ فیڈرل بجٹ کے مطابق جو ہے آپ ہمارے جو بھی الاؤنسز ہیں اس کے مطابق کریں۔ ہمارے مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو ہوئی۔ ہم اس نتیجے پہ ہم پہنچے جس کا اعلان جو ہے وہ بخت محمد کھکھڑ صاحب نے منسٹر صحت نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ یقیناً توجہ طلب ہیں اور ہم اس پہ آگے جو ہے کمیٹی کی شکل میں جو نوٹیفائی ہوگی۔ بلوچستان کا ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ہے اس کو بنانے میں یقیناً مشکلات ہوتی ہے۔ اس میں 2 سیریس ایشو ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 600 بلین سے زیادہ ہے اور ہمارا جو اوورآل سائز ہوتا ہے وہ اس سال اباؤٹ 1 ٹریلین ہوگا، یعنی آپ کا 2/3 بجٹ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ سیلریز کی مد میں، باقی گرانٹس اور ان کی مد میں چلا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کوشن جو 300 ارب روپے کا وہ ہمیشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے NFC کی مد میں جو 9 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ہماری ریونیو جنریشن اتنی نہیں ہے جس طرح باقی پروونسز کی ہے۔ اس سلسلے میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے ملازمین جتنے بھی ہیں، ملازمین طبقہ ہے، ان کی ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کے مطابق ان کو تنخواہیں دی جائے، لیکن گورنمنٹ کے پاس چونکہ کوشن اتنا نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ جو گرینڈ الائنس ہے ان کے ساتھ کل سے ہمارے مذاکرات جاری ہے، 3 دور مذاکرات کے ہوئے اور انہی چیزوں پہ ہم نے کنونس کیا۔ تمام مسائل جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہیں وہ ہم نے بتائے اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی بتائی ہے کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پرو ملازمین رہی ہے، کوشش یہی کرتی ہے کہ ملازمین کو ریلیف دے جس بھی صورت میں ہو۔ تو کل کی مذاکرات کے بعد آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں گرینڈ الائنس کے آرگنائزنگ کمیٹی کا، ان کی لیڈرشپ کا، کہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی تھی کہ آج مختلف کنکر ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے تھے، انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کرنا تھا، وہ مؤخر کر دیا۔ وفاقی سطح پہ جو بھی سیلری میں انکریمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اس کے مطابق جو ہے ہم اس میں اضافہ کریں گے اور باقی جو ان کے حل طلب ایشوز ہیں ان کے حوالے سے سی ایم بلوچستان سے ہماری بات ہوئی کہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کریں گے۔ جس طرح بخت صاحب نے پورا میکینزم آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو ہوئی۔ ہم اس نتیجے پہ ہم پہنچے جس کا اعلان جو ہے وہ بخت محمد کھکھڑ صاحب نے منسٹر صحت نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ ایک تو تنخواہوں کے اندر جو انکریز ہے اور جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، ریڈکشن الاؤنس ہے، وہ بالکل وفاق کی طرز پہ اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ باقی ہمارے جو سروس کے حوالے سے یا دیگر بہت ساری ایشوز تھے یا جو ہمارا ایک ریمیننگ کوئی 10% ہمارا DRA تھا، ان کے لیے ایک ہائی لیول کی ایک بااختیار کمیٹی کے تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے۔ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی بجٹ آتا ہے تو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں فیڈرل بجٹ کی بات کروں گی کیونکہ ان کی ڈیمانڈز میں بھی یہی تھا کہ فیڈرل بجٹ کے مطابق جو ہے آپ ہمارے جو بھی الاؤنسز ہیں اس کے مطابق کریں، اور فیڈرل بجٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی بیلنسڈ اور عوام دوست بجٹ لائے ہیں، کوشش کی ہے، کافی چیزوں پہ ریلیف دیا ہے انہوں نے۔ ہمیشہ سے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ہمیشہ ریلیف دیا جاتا ہے، اس دفعہ بھی ظاہری بات ہے نیگوسیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ بھی اس میں بھی جو ہے فیڈرل نے بڑے اچھے ان کو جو ہے ریلیف دیا ہے جو ہمارے سیلری پرسن ہیں۔ اب جب یہاں پر یہ لوگ آئے تو ہم سے بات چیت ہوئی، ہم 2-3 دفعہ بیٹھے ان کے ساتھ تو ان کی بات پتہ چلی اور پھر ہم CM صاحب کے پاس لے کے گئے اس ایشو کو اور انہوں نے بڑے ہمدردانہ طریقے سے اس بات کو سنا
اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس آج کے بجٹ میں جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے کہ چیزیں